بیان کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں محترم فضیلت الشیخ زین بن عرفان حافظہ اللہ کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر اس حدیث کو اور اس حدیث کی شرح کو بیان فرمائیں۔ محترم شیخ فضیلت الشیخ زین بن عرفان آوان حافظہ اللہ تعالی۔ جی بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم و کتب اللہ اجرنا و ایاکم۔ فاقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جیسا کہ آپ نے آج کے درس قرآن و حدیث کا موضوع سنا، اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ایک عظیم حدیث جس کو حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے علیہ السلام، اس حدیث کے ترجمہ اور تشریح پر مشتمل ہے۔ تو میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے درست بات کہنے کی توفیق عطا کرے اور زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو پہلے حدیث کی عربی عبارت اور حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے، اس کے بعد ہم حدیث کی مختصر شرح کی طرف آتے ہیں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، ایک شخص ہمارے اوپر آیا یعنی ہمارے درمیان آیا، شدید بیاض الثیاب، ان کے کپڑوں کا رنگ بڑا شدید سفید تھا، بیاض کا مطلب سفید، شدید سواد شعر، ان کے بالوں کا رنگ بڑا سیاہ تھا، لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر سفر کی کوئی علامت نہیں تھی، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، انہوں نے، وہ جو شخص آیا نووارد، اس نے اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے قریب رکھا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں پر رکھا، وقال، اور کہا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتلایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصوم رمضان، تم رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور تم بیت اللہ کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تم وہ طاقت رکھتے ہو اس کی طرف جانے کی۔ قال، اس شخص نے کہا، صدقت، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، فعجبنا لہ، ہم نے بڑا تعجب کیا، یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے یہ شخص۔ قال، اس نے دوبارہ کہا، فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ قال، اس شخص نے کہا، صدقت، آپ نے سچ کہا۔ قال، پھر کہنے لگا، فاخبرنی عن الاحسان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ قال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ،
اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال وہ شخص کہنے لگا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ قال آپ علیہ السلام نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے اس قیامت کے بارے میں۔ قال اس شخص نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتلا دیجئے۔ قال آپ علیہ السلام نے فرمایا أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا کہ لونڈی اپنے یا خادمہ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ کہ آپ دیکھیں گے جو لوگ پاؤں سے ننگے ہوں گے، جو لوگ جن کے پاس جسم پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، جو فقراء ہوں گے، بکریاں چرانے والے ہوں گے، وہ عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے۔ ثم انطلق حضرت عمر فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا میں کچھ مدت وہاں ٹھہرا۔ ثم قال پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عمر اے عمر اتدری من السائل کیا آپ جانتے ہیں کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فإنہ جبریل وہ جبریل تھے، اتاکم وہ تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم تمہیں تمہارا دین سکھلا رہے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ تو آپ نے حدیث کی جو عربی عبارت ہے، حدیث کا عربی متن ہے، اس کو اردو ترجمے کے ساتھ سماعت فرمایا۔ اب ہم آنے والی سلائیڈز کے اندر اس حدیث کی مختصر شرح کی طرف جاتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ حدیث کی شرح کی جائے ہم اس حدیث کی اہمیت میں کہ یہ کتنی ضروری حدیث ہے جس کو آج کے موضوع کے طور پر منتخب کیا گیا، ہم ائمہ سلف کے 5 اقوال یا ائمہ سلف میں سے 5 ائمہ کے اقوال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قاضی عیاض رحمہ اللہ کا قول، وہ کہتے ہیں هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاہرہ والباطنہ جتنی بھی عبادات ہیں، میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں جتنی بھی عبادات ہیں چاہے وہ ظاہری ہیں، چاہے ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ باطنی عبادات ہیں، اس حدیث کے اندر یہ حدیث ان تمام کی تمام عبادات پر مشتمل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَجْمَعُ أَنْوَاعًا مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ وَالْآدَابِ وَاللَّطَائِفِ بَلْ هُوَ أَصْلُ الْإِسْلَامِ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں یہ علوم کی کئی اقسام کو جمع کرنے والی ہے، معارف علم و معرفت کی کئی اقسام کو جمع کرنے والی ہے، آداب اور لطائف کی کئی اقسام کو اپنے اندر جمع کرنے والی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا بل ہوا اصل الاسلام بلکہ یہ حدیث تو اسلام کی اصل ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ هذا الحدیث یصلح ان یقال له ام السنہ یہ حدیث اس قابل ہے کہ اس حدیث کو ام السنہ کہا جا سکتا ہے، ام السنہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سورۃ فاتحہ کو جیسے ام القرآن کہا جا سکتا ہے، علماء کرام مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر وہ تمام عبادات اور علوم ان کا خلاصہ موجود ہے جو پورے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے، چاہے وہ توحید ہے، ہدایت ہے یا دیگر اعمال ہے۔ تو بالکل اس طرح یہ جو حدیث ہے اس کو ام السنہ کہا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ علماء کرام نے اس کو ام السنہ کہا؟ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر تمام عبادات کو اور اعمال کو، چاہے وہ ظاہری ہیں یا دل کے اعمال ہیں، ان کو جمع کر دیا گیا، جیسا کہ آگے شرح کے اندر اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں لما تضمنہ من جمل علم السنہ جی۔ اور ابن دقیق العید رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں فہو کالام للسنہ سنت کے لیے، حدیث کے لیے یہ جو حدیث ہے حدیث جبریل یہ ام کی مانند ہے۔ فرماتے ہیں کما سمیت الفاتحہ ام القرآن جیسے فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا کیونکہ فاتحہ کے اندر تمام معانی القرآن اور قرآن کے علوم جمع ہے، تو اس حدیث کو ام السنہ کہا گیا۔ ابن رجب رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہوا حدیث عظیم یہ ایک عظیم حدیث ہے جو کہ مکمل دین کی شرح پر مشتمل ہے۔
اور اسی وجہ سے فرماتے ہیں ابن رجب کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے آخر میں کیا بیان فرمایا؟ ابھی آپ نے ترجمہ سنا بھی، اس حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تو فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے، کیونکہ اس حدیث کے اندر اسلام بھی موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے اور احسان بھی موجود ہے اور قیامت کے بارے میں بھی گفتگو موجود ہے، تو گویا کہ اس حدیث کے اندر مکمل دین کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اس حدیث کی اہمیت کے اندر 5 سلف صالحین میں سے 5 اسلاف کے اقوال یا 5 ائمہ کے اقوال ہم نے بیان کیے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یہ جو اب ہم اس حدیث کی شرح میں داخل ہوتے ہیں اور بالکل درجہ بدرجہ آپ کو سکرین پر جو الفاظ دکھائی دے رہے ہیں، پہلے ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے اور پھر اس سے اگلے الفاظ کی طرف اللہ کی توفیق سے منتقل ہوں گے۔ حضرت عمر، ان عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، ان سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے علم میں ہے صحابہ کے بارے میں جب عمر کہا جائے تو اس سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مراد ہوتے ہیں، اور ابن عمر کہا جائے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مراد ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان الفاظ سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نمازوں کے علاوہ بھی مسجد نبوی کے اندر کچھ وقت کو گزارا کرتے، صحابہ تشریف لایا کرتے، کبھی کوئی صحابی اپنی حاجت لے کر آتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلاتا، کبھی کوئی صحابی اپنا کوئی مسئلہ لے کر آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وضاحت طلب کرنے کے لیے، تو صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا؟ اذ طلع علینا رجل، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے درمیان آیا۔ اچھا، اب 2 نشانیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبریل امین کی بیان کی۔ وہ جو شخص آیا جبریل امین تھے، 2 نشانیاں ان کی بیان کی۔ پہلی یہ کہ شدید بیاض الثیاب، ان کے جو کپڑے تھے وہ انتہائی سفید کلر کے تھے۔ شدید بیاض کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وائٹ کلر، سفید کلر کے کپڑوں میں وہ ان کے کپڑے سفید کلر کے تھے۔ شدید سواد الشعر، بالوں کا کلر سیاہ تھا، مطلب وہ جبریل امین ایک نوجوان شخص کی شکل میں آئے تھے، بالوں کا کلر بالکل سیاہ تھا، کپڑے بالکل سفید تھے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے جو حلیہ ہے اس کی یہ 2 نشانیاں بیان فرمائی تو ان کے بارے میں 2 باتیں بھی کہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر سفر کے کوئی نشان نہیں تھے، ان پر سفر کے کوئی نشان نہیں تھے۔ مطلب کیا کہ مطلب وہ یہاں کے مقامی ہیں، اگر کہیں باہر سے آئے ہوتے تو ان پر سفر کی کوئی نشانات ہوتے، کیونکہ جو سب سفر سے آتا ہے وہ اشعث اغبرا، غبار آلود ہوتا ہے، اس کا لباس، بعض اوقات اس کا چہرہ۔ تو پہلی یہ بیان فرمائی کہ ان پر سفر کے کوئی نشان نہیں تھے۔ دوسری کیا چیز بیان فرمائی؟ فرمایا وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٍ، ہم میں سے کوئی ایک انہیں جانتا بھی نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بھی انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیں، اگر تو ان پر سفر کے نشانات ہوتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ کوئی باہر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوال کرنے آیا۔ اب سفر کے نشانات نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مدینے کا رہائشی ہے۔ لیکن دوسری جو دلچسپ بات یہ ہے کہ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٍ، ہم میں سے کوئی ایک اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ کیا پتہ چلا؟ مطلب وہ یہاں کا مقامی بھی نہیں تھا، تو نہ یہاں کا مقامی تھا نہ اس پر سفر کے نشانات تھے۔ تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست دیکھی کہ کتنے خوبصورت الفاظ انہوں نے ذکر کیے، جن الفاظ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ شروع سے ہی صحابہ اس شخص کو دیکھ کر اس تعجب کے اندر آگے کہ سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں اور ہم میں سے کوئی ایک اسے جانتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کی ابتدا ہے۔ آگے چلیے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اب حضرت جبریل امین نے 2 طرح کے
کام کیے. پہلا فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ رکھ دیا. اپنے رکبتین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رکبتین کے ساتھ رکھ دیا، یعنی ایسے دو زانوں ہو کر بیٹھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آپ کے جو گھٹنے تھے وہ بالکل مل چکے تھے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، اپنی کفین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں پر رکھ دیا. اب یہ جو الفاظ ہے نا عَلَى فَخِذَيْهِ، اس کے آخر میں جو ہی ضمیر ہے، شارحین حدیث کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ یہ ہی ضمیر جو ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹتی ہے یا جبریل امین کی طرف. یعنی جبریل امین نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیا یا اپنے ہاتھوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں پر رکھ دیا. تو بعض دوسری احادیث کے اندر، سنن نسائی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ جبریل امین نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک رانوں پر رکھا تھا. اور یہ عرب کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب انہیں کسی چیز کی شدید حاجت ہوتی تھی تو وہ مسئول جس سے وہ سوال کر رہے ہوتے تھے اس کے بالکل قریب ہو جاتے تھے. بلکہ بعض اوقات تو اگر انہیں اپنا امامہ یا اپنا کوئی لباس اس کی گود کے اندر بھی رکھنا پڑے تو وہ رکھ دیتے تھے. علماء کرام نے باقاعدہ اس حدیث کی شرح کے اندر یہ بھی کہا کہ یہ عرب کا ایک طریقہ کار تھا جس سے ان کی اس ضرورت کی شدت کا پتہ چلتا ہے کہ جو وہ سوال کرنے کے لیے آئے تھے بڑی یعنی محتاجی کی حالت میں، اور ان سوالوں کی ضرورت تھی جن سوالوں کو وہ کرنے کے لیے آئے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں پر رکھ دیا. اب یہاں پر جبریل امین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے سوال کیا اسلام کے بارے میں، دوسرے نمبر پر سوال کیا ایمان کے بارے میں. اسلام اور ایمان، تو یاد رکھیے اسلام اور ایمان، اگر کسی جگہ پر صرف اسلام کا ذکر ہے تو اسلام اور ایمان دونوں اس کے اندر آئیں گے. اگر کسی جگہ پر صرف ایمان کا ذکر ہے تو اسلام اور ایمان دونوں اس کے اندر آ جائیں گے. لیکن اگر کسی جگہ پر ایک ہی مقام پر اسلام اور ایمان دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، دونوں کا ذکر آ جاتا ہے، تو اسلام سے مراد جو ظاہری اعمال ہیں وہ ہوں گے اور ایمان سے مراد جو باطنی اعمال ہیں وہ ہوں گے. جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے، ایک قاعدہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہے، اذا اجتمعا افترقا، جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو افترقا مطلب جو ان سے مراد ہوتا ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. اسلام کی مراد، اسلام سے کیا مراد ہے یہ الگ ہے، ایمان سے کیا مراد ہے یہ الگ چیز ہے. وَإِذِ افْتَرَقَا، اور جب یہ الگ الگ ذکر ہوتے ہیں اجتماعا تو یہ جمع ہو جاتے ہیں. مطلب اگر کسی جگہ پر صرف اسلام کا ذکر آیا تو ایمان بھی اس میں شامل ہے. اگر ایمان کا ذکر آیا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر اسلام بھی اس ایمان میں شامل ہے. لیکن اگر کسی ایک جگہ پر دونوں چیزیں اکٹھے ہو جاتی ہیں اسلام اور ایمان، تو ہم ان دونوں کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟ اسلام سے مراد ظاہری اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور ایمان سے مراد جو باطنی دل کے اعمال ہیں، ایمان سے وہ مراد ہو جائیں گے جیسے اخلاص کی عبادت ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کے ساتھ محبت کرنا، یہ ساری چیزیں ایمان میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو آیت کریمہ بھی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 آپ کے ساتھ سامنے لکھی ہوئی ہے. اس آیت کریمہ میں بھی ایمان اور اسلام دونوں اکٹھے ہیں تو ان کا معنی الگ الگ ہو گیا. اور یہی مثال فقیر اور مسکین کی بھی ہے کہ دونوں جب ایک جگہ پر ذکر ہوں تو دونوں کی مراد الگ الگ ہو جاتی ہے. یہی مثال بر اور تقوی کی بھی ہے، نیکی اور تقوی. جب اکیلے اکیلے ذکر ہوں تو بر کے اندر تقوی بھی آ جاتا ہے، تقوی میں بر بھی آ جاتی ہے. لیکن جب دونوں ایک جگہ پر ذکر ہوں تو بر کا الگ مطلب ہے اور تقوی کا الگ مطلب ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں اسلام اور ایمان دونوں کا ذکر ہوا. تو آپ سمجھ جائیے کہ اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوں گے اور ایمان سے مراد باطنی اعمال یا دل کی عبادات ہوں گی. جی. وقال، جبریل امین جب بیٹھ چکے تو انہوں نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کو ذکر کر دیا.
اسلام کے 5 ارکان ان کو ذکر کر دیا. جی جو الحمدللہ ہم بچپن سے جن چیزوں کو یاد کرتے ہیں، اسلام کے 5 ارکان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث جبریل میں ان 5 کو ذکر کر دیا. کیا فرمایا؟ الاسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم گواہی دو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ اسلام کا پہلا رکن ہو گیا جسے آپ شہادتین کہتے ہیں، شہادت توحید اور شہادت رسالت. شہادتین جسے آپ کہتے ہیں یہ اسلام کا پہلا رکن. دوسرا رکن کیا ہو گیا؟ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. نماز اسلام کا دوسرا رکن. تیسرا رکن وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ کو دو. تو زکوٰۃ کو دینا یہ اسلام کا تیسرا رکن. چوتھا رکن وَتَصُومَ رمضان، تم رمضان کے روزے رکھو، یہ چوتھا رکن. اور پانچواں وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور تم بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو، اگر تم اس کی طرف جانے کی یا اس راستے کی استطاعت رکھتے ہو. اچھا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں اسلام کے 5 ارکان کو بیان کر دیا جب جبریل امین نے ان سے پوچھا کہ اسلام کے بارے میں بتلائیے. اب جو آخری الفاظ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، قال، جبریل امین نے کہا صدقتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا لہ، ہم نے بڑا تعجب کیا. یسألہ ویصدقہ، ایک طرف سے تو یہ جو شخص آیا ہے، دیکھیں اس وقت تک صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شخص کون ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑا تعجب کیا کہ ایک طرف سے یہ شخص سوال کر رہا ہے اور دوسری طرف سے تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا، صدقتا. کیونکہ یاد رکھیے جو سائل ہوتا ہے، جو لا علمی کی بنیاد پر سوال کرتا ہے، وہ تصدیق نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے نعم فہمت، ہاں میں سمجھ گیا. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں آپ نے سچ کہا. اگر وہ یہ کہے کہ آپ نے سچ کہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو پہلے سے اس کا جواب معلوم تھا، سوال کرنے والے کو پہلے سے اس کا جواب معلوم تھا. تو یہ جو الفاظ ہے نا صدقتا، جبریل امین نے جو کہا نا صدقتا، آپ نے سچ کہا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے تعجب کیا کہ ایک طرف سے یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. اگر اس کے علم میں نہیں تھا تو تصدیق کیوں کر رہا ہے؟ اگر علم میں تھا تو سوال کیوں کر رہا ہے؟ ابھی ان کا تعجب باقی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو دیکھیں یہ الفاظ گزرے، اس میں ہمیں علماء کرام نے جو کہا کہ علم کو حاصل کرنے کا جو ادب ہے، اس سے ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے، علم کو حاصل کرنے کا ادب، کہ جبریل امین کتنے مؤدب ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دوزانوں ہو کر آپ کی مبارک رانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر بیٹھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن سے آپ علم لے رہے ہیں، جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں، آپ کو دین کا علم سکھانے والے ہیں، ان کا ادب و احترام بھی لازم ہے. اور یہ جبریل امین کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. دوسرا یہ دیکھیے، جبریل امین، اب وہ جو شخص ہے وہ جبریل امین ہے اور ان کو یقیناً اسلام کے بارے میں بھی پتہ ہے، ایمان کے بارے میں بھی پتہ ہے. وہ تو اللہ رب العزت کی وحی کو لے کر آتے تھے، وحی کو لے کر آنے والے فرشتے ہیں. اور قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ایمان کی تعریف ہے، ایمان کے ارکان بیان ہوئے ہیں، اسلام کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. تو جبریل امین کو تو پتا تھا، لیکن مقصد کیا تھا ان کے سوال کرنے کا؟ آگے چل کر اس کا جواب آ رہا ہے. جی یہ پہلا سوال ہو گیا اسلام کے بارے میں. جبریل امین کا دوسرا سوال، قال، کہتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 6 ارکان ذکر کر دیے. کتنے ارکان؟ ایمان کے 6 ارکان ذکر کر دیے. شمار کیجئے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر، روز قیامت پر ایمان لاؤ، اور خیر و شر جو تقدیر ہے، اچھی ہے یا بری ہے، اس پر ایمان لاؤ. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے جو 5 ارکان ہیں، اس حدیث مبارکہ میں ایمان کے 5 ارکان کو بیان کر دیے. قال، جبریل امین نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا.
وہی جو اسلام کے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے بارے میں بتلایا تو جو الفاظ کہے صدقتا، وہی الفاظ ایمان کے بارے میں کہے۔ جب ایمان کے بارے میں پتا چلا تو کیا کہا؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ آگے چلیے، جبریل امین کا تیسرا سوال، قال، انہوں نے کہا فاخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بھی 2 ارکان کو ذکر کیا۔ ایمان، دیکھیں اسلام کے 5 ارکان کو ذکر کیا، ایمان کے 6 ارکان کو ذکر کیا، احسان کے 2 ارکان کو ذکر کیا۔ احسان کے کتنے ارکان کو ذکر کر دیا جی؟ احسان کے 2 ارکان کو ذکر کر دیا۔ وہ کون سے 2 ارکان ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ۔ احسان کا جو پہلا رکن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ احسان کا پہلا رکن ہے۔ احسان کا دوسرا رکن کیا ہے؟ کہ اس عبادت کو مشاہدہ یا مراقبہ کے ذریعے کیا جائے۔ بولیے، اس عبادت کو مشاہدہ یا مراقبہ کے ذریعے کیا جائے، یہ احسان کا دوسرا رکن ہے۔ تو احسان کے 2 ارکان بیان کر دیے۔ پہلا رکن اللہ کی عبادت کی جائے، اور دوسرا رکن کہ اس عبادت کو یا تو مشاہدہ یا پھر مراقبہ کے ذریعے کی جائے۔ بھائی مشاہدہ اور مراقبہ کیا مطلب؟ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں کأنک تراہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشاہدہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس سے مشاہدہ کا رتبہ پتہ چلتا ہے، اور یہ بڑا اعلیٰ رتبہ ہے۔ یہ ان دونوں جو یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کے بھی 2 مرتبے بیان ہوئے، ایک مشاہدہ جسے رتبہ مشاہدت کہتے ہیں، اور دوسرا رتبہ مراقبہ۔ اب مشاہدہ کیا مطلب؟ کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ پہلا مرتبہ۔ دوسرا مرتبہ کیا بیان ہوا؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مرتبہ ہے مراقبہ کا، کہ اللہ رب العزت تمہارا مراقبہ کر رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، یاد رکھیں یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ بعض مشرک یا بدعتی قسم کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخصیت اللہ کے علاوہ بھی انہیں دیکھ رہی ہے اور باقاعدہ ان کا مراقبہ کر رہی ہے، اسی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ احسان کا درجہ ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے بھی فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ احسان کے درجے ہیں، دونوں احسان کے درجے۔ پہلا بہت اعلیٰ درجہ ہے، وہ مشاہدہ کا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دوسرا درجہ مراقبہ کا ہے کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو یہ کیفیت پیدا کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو یہ دوسرا رتبہ ہو گیا احسان۔ دیکھیں 3 سوال ہو گئے، پہلا اسلام کے بارے میں، اور دوسرا ایمان کے بارے میں، اور تیسرا احسان کے بارے میں۔ یاد رکھیے تینوں۔ جی آگے چلیے، جبریل امین کا چوتھا سوال سیکنڈ لاسٹ سوال ہے یہ۔ قال، انہوں نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ قال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، مسئول کا مطلب ہوتا ہے جس سے سوال کیا جائے، آبجیکٹ کا صیغہ ہے مفعول کا، جس سے سوال کیا جائے وہ کون ہے؟ مسئول۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ سائل۔ اب دیکھیں سوال کرنے والے کون ہیں قیامت کے بارے میں؟ جبریل امین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان الفاظ کی جامعیت کو دیکھیے، کتنے خوبصورت اور جامع الفاظ بیان فرمائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جبریل امین تشریف لائے تو ان کو پہچان گئے تھے، اور حدیث کے آخر سے بھی پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے، مسئول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، عنہا یعنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں ہے قیامت کے بارے میں۔ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اختصار کے ساتھ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مسئول
سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے قیامت کے بارے میں۔ تو کتنے جامع ترین الفاظ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کے ذریعے جبریل امین کو یہ بتلا دیا کہ جیسے قیامت کا علم تمہیں نہیں ہے، ایسے قیامت کا علم مجھے بھی نہیں ہے۔ تو قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ انما علمها عند ربی، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، جیسے کہ آیت بھی ہے۔ قال، پانچواں اور آخری سوال، جبریل امین کہتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قیامت کے بارے میں اگر علم نہیں تو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلا دیجئے۔ پانچواں اور آخری سوال، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلا دیجئے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی دو نشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی، دو نشانیاں۔ پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتها، پہلی نشانی ان تلد الامۃ ربتها، یہ کہ جو اماں لونڈی ہوگی وہ اپنے مالک کو جنم دے گی۔ ان تلدہ، یہ کہ جنم دے گی، الامۃ لونڈی خادمہ، کس کو؟ ربتها، اپنے مالک کو، اپنے آقا کو۔ اب علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں دو طرح کے اقوال ہیں ان الفاظ کی شرح میں کہ اس سے کیا مراد ہے لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ جو خادمہ ہوگی، اس کی جو لونڈی ہوگی، اس کی اولاد بہت مال والی ہو جائے گی، اور گویا کہ وہ آزاد ہوگی اور وہ اپنی والدہ پر وہ مالک اور اس کی آقا ہوگی۔ یہ پہلی طرح کی شرح۔ دوسری شرح یہ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، کہ ایک عورت جس بچے کو جنم دے گی وہی بچہ اٹھ کر اپنے والدین پر حکم چلانا شروع کر دے گا، جیسا کہ وہ والدہ وہ والد اس کے غلام ہیں اور یہ بچہ ان کا آقا اور ان کا مالک ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی شرح موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ان تلد الامۃ ربتها، اچھا یہ پہلی نشانی بیان فرمائی۔ دوسری نشانی کیا بیان فرمائی؟ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کی چار نشانیوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی نشانی فرمایا کہ تم دیکھو گے الحفات، حفات اس کو کہتے ہیں جو پاؤں سے ننگا ہو، جس کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہ ہو، العورات جس کے جسم پر پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، العالات یعنی فقراء، آپ دیکھیں گے پاؤں سے ننگے، جسم سے ننگے فقراء قسم کے لوگوں کو، رعاء الشاء بکریاں چرانے والے۔ یہ چوتھی نشانی، چار نشانیاں، پاؤں سے ننگے، جسم سے ننگے یعنی جسم پر پہننے کے لیے ان کے پاس لباس نہیں، فقراء ہیں تیسری نشانی، بکریاں چرانے والے ہیں چوتھی نشانی۔ کیا کریں گے؟ یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کی تعمیر میں، بنیان میں ایک دوسرے سے مسابقہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، یتطاولون ایک دوسرے سے عمارت بلند کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو دونوں نشانیاں بیان فرمائیں، ان تلد الامۃ ربتها اور ان تلد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ان دونوں نشانیوں میں آپ کہہ لیجئے کہ مال کی فراوانی، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں اور مال کی فراوانی کا عام ہو جانا ہے۔ آپ صرف اس چیز سے جائزہ لے لیجئے، ہر انسان اگر اپنی حالت کو دیکھے کہ میری حالت میرے والدین یا میرے آباء و اجداد سے بہتر ہے یا نہیں، اس کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ مال کی کتنی فراوانی ہے۔ جتنا قیامت کے قریب کا وقت آ رہا ہے، یہ نعمتیں اور آسائشیں اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نشانیوں کو بیان فرما دیا۔ حدیث کے آخری الفاظ کی طرف چلتے ہیں، ثم انطلقا، پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا، فلبثت ملیا، میں ایک مدت تک ٹھہرا رہا ایک مدت تک۔ کیا مطلب؟ یہ جو دیگر حدیث کے اندر اس چیز کی وضاحت آئی ہے، کئی علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں ذکر کیا کہ یہ مدت کتنی تھی جس مدت کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا۔ تو یہ مدت 3 دن کی مدت تھی۔ دیگر حدیث سے اور شارحین حدیث کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدت کتنے دن کی تھی؟ 3 دن کی۔ 3 دن تک حضرت عمر فرماتے ہیں میں ٹھہرا رہا، میں نے انتظار کیا، ثم قال،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اتدری، کیا تم جانتے ہو؟ من السائل، سوال کرنے والا کون تھا؟ وہ جو 3 دن پہلے آیا تھا اور اس نے آ کر اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا، وہ کون تھا؟ قلت، میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ جبریل، وہ جبریل امین تھے، وہ جو سائل تھا، سوال کرنے والا، وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ اتاکم، وہ آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے۔ اب یہ جو الفاظ ہے دیکھیں، ان الفاظ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو، ایمان کو، احسان کو اور قیامت کے بارے میں جو سوال کیے گئے، ان کو کس سے تعبیر کیا؟ دین سے تعبیر کیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ کو کیوں ام السنہ کہا گیا۔ اور علماء کرام نے کہا کہ جتنے بھی علوم و معارف ہیں، جتنے بھی عقائد و اعمال ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، وہ تمام کے تمام اس حدیث کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کو دین کہا گیا۔ جبریل امین تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو پتہ چلا ہمارا دین کس چیز کا نام ہے؟ ہمارا دین اسلام کا نام ہے، ہمارا دین ایمان کا نام ہے، ہمارا دین احسان کا نام ہے، ہمارا دین قیامت کے بارے میں عقیدہ رکھنے کا نام ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور صرف ایک چیز، اور بلکہ اس حدیث کی شرح کے اندر سب سے آخری چیز، اور تقریباً وقت بھی ہو چکا ہے، وہ یہ کہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے جس ترتیب کے ساتھ سوال کیے، پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا، پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا، پھر احسان کے بارے میں سوال کیا۔ اسلام ظاہری اعمال، ایمان باطنی دل کے اعمال، احسان کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی عبادت ہے اس کو 2 رتبوں کے ساتھ کرنا، یا تو مشاہدہ کے ساتھ یا مراقبہ کے ساتھ۔ کوئی بھی عبادت ہے، پہلے اسلام کا ذکر ہوا، پھر ایمان کا ذکر ہوا، پھر احسان کا ذکر ہوا، یعنی اسلام اور ایمان کے جتنے ارکان ذکر ہوئے، ان ارکان کو، کسی بھی عبادت کو، چاہے وہ ظاہری ہے باطنی ہے، کس طرح کرنا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، مشاہدہ۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، مراقبہ۔ کیا ہو گیا جی؟ یہ مراقبہ۔ تو دیکھیے اسلام، ایمان، احسان کا ذکر کرنے کے بعد چوتھے نمبر پر جو سوال کیا وہ قیامت کے بارے میں۔ کیوں چوتھے نمبر پر سب سے آخر میں قیامت کے بارے میں کیوں سوال کیا؟ کیونکہ اسلام کا بدلہ، ایمان کا بدلہ، احسان کا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ تو یہ جو اعمال ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، ان کا بدلہ چونکہ قیامت کے دن ملنے والا ہے، اس وجہ سے آخر میں کس چیز کے بارے میں سوال کیا؟ قیامت کے بارے میں۔ اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ ٹھیک ہے، تو آخر پر سوال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ دنیا کے جتنے بھی اعمال ہیں جو اس حدیث کے اندر تقریباً تمام اعمال ذکر ہوئے، اس وجہ سے اس حدیث کو ام السنہ کہا گیا، ان کا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ ایک سوال صرف یہیں پر کہ صدقہ کے بارے میں دوبارہ بتلا دیجئے۔ تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں جبریل امین نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلا سوال کیا اسلام کے بارے میں، تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کے بارے میں جواب دے دیا کہ اسلام 5 ارکان بیان کر دیے کہ اسلام ان چیزوں کا نام ہے، تو جبریل امین نے جواب سن کر کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا، ہم نے تعجب کیا، لہو سائل کے لیے، ہم نے اس سائل پر توجہ کیا، کیا کہ یسألہ و یصدقہ، ایک طرف سے یہ سوال کر رہا ہے اور دوسری طرف سے تصدیق کر رہا ہے۔ یعنی دیکھیے جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ پھر بات کی تصدیق تو نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا، جی بالکل میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا۔ لیکن اگر کوئی سوال کرنے کے بعد یہ کہے ہاں بالکل آپ کی بات سچ ہے، تو مطلب اس کو پہلے سے کچھ پتا تھا
تو یہ تعجب کی بات تھی کہ ہم نے تعجب کیا کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور پھر جواب ملنے پر اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، صدقتا، یعنی کہ جواب کو درست بھی کہہ رہا ہے۔ ایک اور جو سوال آیا کہ قیامت کی نشانی کا دوسرا پوائنٹ دوبارہ بتا دے۔ جی، قیامت کی نشانی کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ دوسری نشانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ آپ دیکھیں گے فقراء قسم کے لوگ، جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں، جن کے جسم پر پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، فقراء ہیں، وہ عمارتیں تعمیر کرنے کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ یعنی یہ دنیا کی منافست ہے، دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مسابقت، مقابلہ کریں گے، سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ میں نے کہا کہ علماء کرام نے کیا کہا کہ اس سے مال کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے، بلکہ دونوں نشانیاں ہی، ان تلد الامۃ ربتها اور ان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ ریاشا یتطاولون فی البنیان، ان دونوں نشانیوں سے ہی مال کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ یہ تھے محترم فضیلت الشیخ زین بن عرفان آوان صاحب، جو کہ بخاری شریف کی مشہور حدیث جبریل کو آپ نے بڑے ہی آسان انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے منگل کو پھر ہم نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں۔ اگلے منگل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سب بھائی کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔